Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد مومنین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم قدس کہلاتا ہے۔ یوم قدس کیا ہے؟ ایک احتجاج ہے ظالم حکومت کے خلاف، ایک احتجاج ہے ظالموں کے خلاف، استکبار کے خلاف، ان تمام طاقتوں کے خلاف جو کمزوروں پہ غلبہ پانا اپنا حق اور اپنی مالکیت سمجھتے ہیں۔ اس کی ابتدا یوم قدس کی ظاہر ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں ہوئی، وہ اس کے شروع کرنے والے ہیں۔ ایران میں ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعے میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے بنام فلسطین کہ اس زمین کے اوپر زایونی حکومت نے جس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، خود انہی کی زمین پہ رہنے والوں کے اوپر ظلم و استکبار کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، ان کی زمینیں چھینی جا چکی ہیں۔ روزانہ رپورٹیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے نہ جانے کتنے آرگنائزیشنز ہیں، پوری دنیا میں نہ جانے کتنی کمیونٹیز ہیں جو آتی ہیں اور آنے کے بعد ہیومن رائٹس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک معمولے سے قضیے اور حادثے کے اوپر آ کر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم دنیا کے اندر ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اور اپنے گھر پر اگر محفوظ ہیں تو بس ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے بغل والے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ جب یہی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو پھر ہمیں پوری دنیا سے شکوہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے افراد موجود ہونے کے باوجود کوئی بولنے کو تیار کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح سے فلسطین میں رہنے والے بہت سے افراد اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمارے اور بھی دینی بھائی ہیں اور بھی انسانی بھائی ہیں جو ہمارے اوپر ہو رہے ظلم کے مقابلے میں کیوں کچھ نہیں بولتے۔ انہیں بھی ہم سے امیدیں ہیں، اگر ہمارے ساتھ یہ مشکلات ہوتی تو ہم بھی لوگوں سے یہی امید کرتے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے اور اس شروعات کو انجام دینے والے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اس کام کی بنیاد رکھی۔ صحیح ہے کہ اس کی شروعات امام خمینی کے زمانے میں ہوئی اور ایران میں یہ کام شروع ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فقط اور فقط محدود نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ انسانیت کے اوپر ہو رہے ظلم کے عنوان سے ایک احتجاج تھا، لہٰذا جس کے یہاں بھی انسانی دل پایا جاتا تھا وہ آہستہ آہستہ اس میں جڑتا گیا، اور ہر وہ انسان کہ جس کو مظلوموں سے پیار تھا، ظالم سے نفرت تھی، اس نے اپنا حصہ اس میں لیا۔ ہر سال ہم اس میں جمع ہوتے تھے اور خاص طور سے ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس میں حصہ لیتے ہیں، چونکہ اسلام سب سے پہلا حکم جو دیتا ہے وہ یہ کہ انسانیت کا تحفظ ہونا چاہیے اور لوگوں کی جان اور مال جس سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کبھی بھی ایک مسلمان کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے گا تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دو پیغامات ہیں جو یہاں کے اوپر دینے ہیں اور انشاءاللہ بات کو بہت زیادہ طولانی بھی نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایران سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا سے مرتبط ہے، اور صرف مسلمان نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کو اس بات کا احساس ہے کہ قدس ڈے کا منایا جانا کتنا ضروری ہے۔
یہ جو زائونزم کی حکومت ہے یہ فقط فلسطین کا نام ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عالمی پیمانے پہ دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، یہ سارے آرگنائزیشنز تیار کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یا اسرائیلی افراد شامل ہوتے ہیں، یا اسرائیلی حکومت، یا وہی امریکہ کے کچھ افراد شامل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داعش جیسا آتنکوادی سنگٹھن اور دہشت گردی گروہ جو نکل کر سامنے آتا ہے، اس کے لنکس ہم کو وہیں امریکہ اور اسرائیل سے جا کر ملتے ہیں۔ جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ جا کر اس کو سرچ کریں اور انشاءاللہ ان کو مل جائے گا، یہ زبانی باتیں فقط نہیں ہیں۔ ہم اس کے اوپر خاص طور سے توجہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر انسانیت محفوظ نہیں ہے تو پھر فقط اپنے گھر میں نماز پڑھ لینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انسانیت محفوظ نہیں ہے تو اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر رات بھر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کبھی بھی جنگوں کی طرف آگے نہ بڑھتے۔ جب دیکھا، ٹھیک ہے ابتدا نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے تو کہا اب اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پوری دنیا ان کے پاس فراہم تھی، چاہے جہاں چلے جاتے، لیکن اس کے باوجود امام نے دیکھا کہ جب ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ فقط اور فقط یہ شیعوں سے متعلق کام نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی طریقے سے دیتے ہیں کہ رخ دیتے ہیں اس بات کو کہ یہ شیعوں کا اپنا کارنامہ ہے کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ اس میں یہ یوم قدس مناتے ہیں، حالانکہ پورے عالم اسلام کو خصوصیت کے ساتھ علماء تشیع اور علماء اہل سنت سب کو آ کر اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے۔ وہاں کے اوپر رہنے والا اگر مسلمان نہ بھی ہوتا تب بھی ہمارا احتجاج یہی ہوتا ہے۔ وہاں کے اوپر رہنے والا چونکہ زمین ان کی ہے، ان کو طے کرنا چاہیے کہ اس زمین کے اوپر کیا ہوگا۔ ان کے یہاں جو چیزیں فیصلہ ہونے والا ہے وہ خود وہ طے کریں گے، نہ یہ کہ کوئی اسرائیل یا کوئی اور آ کر ان کے اوپر حاکم ہو جائے اور آ کر فیصلہ کرے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، اگر ملک ہمارا ہے تو پھر اختیار بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ آج ذرا سی باتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں ہمارے اختیارات سے متعلق تو ہم آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری زمینیں نہیں کھینچی جا رہی، جبکہ ہمارے گھروں میں ہمارا رہنا دوبھر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں کے اوپر اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا تمام عالم اسلام کو، میں اس لیے عالم اسلام کہہ رہا ہوں چونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آ کر انسانیت کا حقیقی درس دیتا ہے، تو تمام عالم اسلام کو اس جگہ کے اوپر متفق ہونا چاہیے۔ اگر غور کریں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عظیم پیغام دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یوم قدس روزہ رکھ کر ہی کیوں ضروری ہے کہ ہم دھوپ میں نکلیں؟ کیا ضرورت تھی کہ روزہ رہنے کے بعد، ظاہر ہے شدت میں روزہ رکھنے کے بعد انسان کا گھر پہ رہنا مشکل ہوتا ہے، پھر روزہ رکھ کر انسان روڈ کے اوپر نکل رہا ہے، اسی میں نعرے بھی لگ رہے ہیں، مرگ پر اسرائیل، مرگ پر امریکہ، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، یہ تمام نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ تمام مہینوں میں ماہ رمضان افضل ترین مہینہ ہے۔ جمعہ عام دنوں میں تمام دنوں سے بہتر ہے عبادت کے لیے، ماہ رمضان تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور دن جمعے کا ہو، وہ بھی الوداع جمعہ کے جس کو تمام عالم اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ یعنی اگر دیگر جمعہ کے نمازوں میں کسی وجہ سے بھی مسلمان نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اس روز ضرور کوشش کرتا ہے کہ ہم جمعے میں شامل ہو جائیں۔ اس اہم دن کا انتخاب کیا گیا تاکہ شاید اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ ہم اس اہم روز یہ کام کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ سارا دن عبادت میں گزرنا چاہیے تھا، یعنی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت مظلوم کے حمایت میں اپنی آوازوں کو بلند کرنا سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس دن کا انتخاب کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ سب کو احتجاج کرنا ہے، لیکن جو حالات آج کل کے ہیں اس میں ہماری مسجدوں میں نماز نہیں ہو پا رہی، مجلسیں نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ ہم بھیڑ میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے، احتجاج کیسے ہوگا، جلوس کیسے نکلے گا۔
ظاہر ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مسائل ہیں تو پھر احتجاج نہیں ہونا چاہیے، وہ آواز جو ہم اب تک اٹھا رہے تھے اسے بند کر دینا چاہیے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس راستے ہیں، ہمارے پاس دوسرے طریقے موجود ہیں۔ ہم آئیں اور آنے کے بعد اس طریقے کے اوپر کام کریں جس طریقے سے آج کی ضرورت کو ہم پورا بھی کر سکیں اور اس خطرے سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ بھی کر سکیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بغیر گھر سے نکلے ہم اپنے گھر کے اندر سارا دن اپنا وقت بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، انشاءاللہ کم ہی ہوں گے، لیکن ٹک ٹاک دیکھتے ہیں۔ دوسرے اور بھی واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، فوٹوز شیئر کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اگر یہی سارے ہمیں کام کرنا ہے اور اسی کام کرنے میں ہم یا تو کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں یا کوئی کلپس دیکھ رہے ہیں کہ جن کا ظاہراً ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ممکن ہے کوئی نقصان بھی ہو، لیکن اگر ہم اسی کام کو اپنا عبادت بنا لیں تو کتنا بہتر ہو جائے۔ وہی ویڈیوز ہم کو دیکھنے ہیں، لیکن ہم آئیں اور خود سے متعلق لوگوں نے کیا بیانات دیے ہیں ان کو سنیں، جانیں تو یہ ہے کیا چیز۔ جن لوگوں کو ویڈیوز بنانا ہے اور جو لوگ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ جن کے فالوورز ہیں، جنہوں نے گروپس بنا رکھے ہیں، جن کے پاس چینلز ہیں، جن کے پاس لوگ ہیں جو اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ آئیں اور اس چینل کے ذریعے سے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ ایک پرسنل آدمی ممکن ہے مجھ جیسا ہو اور وہ کہے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی اپنا چینل ہے جس کو ہم انجام دیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو اس طریقے سے کوئی کام انجام دے بھی نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے، کم از کم واٹس ایپ کی اپنی ڈی پی، کم از کم واٹس ایپ کا اپنا اسٹیٹس، کم از کم ایک میسج بنائیں، اور ایک میسج بنانے کے بعد اسے لوگوں کو بھیجیں، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا پڑھنا ہوگا، تھوڑا سا لوگوں کو سننا ہوگا، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، لیکن آئیے اور ایک میسج بنائیے۔ میسج بنانے میں خاص طور سے دھیان رکھا جائے، یہ بات میں بہت تاکید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ میسج کا مطلب یہ نہیں ہے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، خوب یہ جیسے انسان دیکھتا ہے ٹھیک ہے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ان کو نیست و نابود ہونا چاہیے، نہیں، آپ اوپر لکھ دیں اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، نیچے چاہیں تو اس کو لکھ دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ درمیان میں ایک میسج ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم کسی بات کو ریزنز کے ساتھ کہتے ہیں، جب کسی بات کو ہم دلیل کے ساتھ کہتے ہیں تو اسے لوگ سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ آئیں اور اپنی وجہ بیان کریں کہ ہم کیوں، چھوٹا چھوٹا میسج بنائیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے یوم قدس کے دن ہم آئیں اور آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے میسج تیار کریں، اور میسج کو تیار کرنے کے بعد اپنے جو بھی جاننے والے ہیں ان کو بھیجیں سوشل میڈیا پہ، پھر سرکولیٹ ہوتے رہیں گے۔ اگر اس کا میٹر اچھا ہوا تو لوگ اسے پسند کریں گے، آگے بھی فارورڈ کریں گے۔ چھوٹے میسج بنائے جائیں، کوشش کیا جائے کہ میسج اگر انگلش میں ہو، کوشش کیا جائے میسج ایسی زبان میں ہوں جو دور تک پہنچ سکے، چونکہ ہمیں عالمی پیمانے پہ یہ نہ سوچئے کہ ہم ہندوستان کے چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر ایک میسج ٹائپ کر رہے ہیں، ہمارے میسج کو کون دیکھنے والا ہے۔ نہیں، جانے کتنے ہیں جنہوں نے حسن نصر اللہ کے بارے میں ایک پوسٹ ڈالی اور ان کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا فیس بک کی جانب سے۔ اس کا مطلب آپ کا ایک معمولی سا پوسٹ وہاں دیکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ہمارے پوسٹ کی کیا اہمیت ہے، نہیں، آپ آئیے اور ایک میسج، لیکن ہاں دلیل کے ساتھ بات کیجئے اور اس کے بعد لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ احتجاج ہونا ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ آئیں اور تمام مظلوموں، یہ نام ہے فلسطین کا، یہ نام ہے فقط ایک جگہ کا، یہ نام ہے قدس کا، وَإِلَّا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ احتجاج دنیا میں ہو رہے تمام ظلموں کے خلاف ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان میں بیٹھ کر فلسطین میں ظلم برداشت نہیں کر رہے ہیں تو ہندوستان میں کیسے برداشت کریں گے؟ جب ہم ایران میں رہ کر فلسطین میں ظلم برداشت نہیں کر رہے ہیں تو ایران میں کیسے ظلم برداشت کریں گے؟ جب ہمیں فلسطینی جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، جن کے نام تک ہمیں نہیں معلوم، جب ہم ان پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، جب ان پہ ہمیں ظلم، ہم ان پہ پسند نہیں کرتے، ہم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے اوپر ظلم کرے، ان کی زمین چھین لے، تو یہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا کہ ہماری زمینیں چھینیں، ہمارے اپنے بھائیوں کی۔
آئیں اور آنے کے بعد احتجاج کریں۔ قدس ایک انقلاب کا نام ہے جو ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ آئیں اور آنے کے بعد کوئی ایسی پوسٹ نہ کیجیے، کسی ٹائپ کا ایسا بیان نہ دیجیے کہ جس سے شدت بڑھے، نہیں، آ کے حق بیانی کیجیے۔ امریکہ مرد آباد تھا، ہے، رہے گا۔ اسرائیل، ہمیں اسرائیل اور امریکہ سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ظلم چھوڑ دیں، ہم آج سے ان کا احترام شروع کر دیں گے۔ ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ نہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا یہ امریکی ہمارے دشمن ہیں، نہیں، چونکہ یہ ظلم کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ان سے تکلیف ہے، چونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا اس ویڈیو کے اندر موقع نہیں ہے کہ بیان کیا جائے کس طریقے سے پوری دنیا کو کیپچر کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کس طریقے سے یہ جو ایپس ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر حکومت کی جاتی ہے، کس طریقے سے نگرانی کی جاتی ہے، کون کون سے ایکسس جو آپ کے موبائل پہ تمام ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ایکسس مانگے جاتے ہیں وہ کیوں مانگے جاتے ہیں، ان سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے، کہاں تک انسان ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ان سب باتوں کا موقع نہیں۔ بہرحال آئیں اور ان تمام ظلموں کے خلاف، تمام باتوں کے خلاف آ کر احتجاج کریں، اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے، اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ سے، اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں آ کر بات کریں۔ انشاءاللہ پروردگار روز محشر اگر ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے قدس کے لیے کیا کیا، انسانیت کے لیے کیا کیا، تو ہمارے یہی میسج ممکن ہے کہ ہماری نجات کا باعث ہو جائیں۔ یہی میسیجز جو ہم خلوص نیت سے، آپ اس کو یہ نہ سوچئے کہ ایک ایسا میسیج ہم کو ٹائپ کرنا ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک ایسا میسیج ٹائپ کریں گے جس کو سب سے زیادہ لائک ملے، ایک ایسا میسیج ٹائپ کریں گے جس میں سب سے زیادہ شیئر ہو اس لیے کہ ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچے، نہیں یہ کہ ہمارا نام لوگوں تک ہو۔ نیت خالص ہوگی تو اس کے نتیجے بہت عالی ہوتے ہیں۔ نیت میں اگر دکھاوا ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ اس کا اجر عند اللہ کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس وبا سے تمام افراد کو محفوظ رکھے، اس بیماری کو تمام افراد سے دور کرے۔ انشاءاللہ اس قدس کے دن میں تمام میسیجز کے ساتھ ساتھ ایک اہم میسیج ضرور رکھیے، وہ میسیج ہے امام زمانہ سے متعلق عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے ظہور سے متعلق، چونکہ یہی ایک ایسی بات ہے جو زائونزم حکومت کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو پریشان کیے ہوئے ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومتیں، ان کا دبدبہ، ان کی ساری باتیں اس وقت تک ہیں جب تک وہ وقت کا امام نہیں آ جاتا۔ اور آپ یقین جانیے، آپ سوچ رہے ہوں گے ان سے امام زمانہ سے کیا مطلب ہے، نہیں، انہوں نے امام زمانہ کے آنے کے بارے میں باقاعدہ تحقیق بھی کی ہے اور ان سے لڑنے کی باقاعدہ تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہمیں لگتا ہے پوری دنیا اس بات سے بے خبر ہے، حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم سب سے زیادہ غافل ہیں۔ دنیا اپنے دشمن سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتی، لہٰذا آئیے دعا کریں سب مل کر پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد بھیج دے تاکہ ان تمام مصیبتوں کو اس دنیا سے دور کیا جا سکے، اور تمام مومنین کو، تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھ بحق محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔